الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الزلال والهلاك أي لا يهديه أحد من بعد الله لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتی ہیں افمن کتب اللہ، جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ شقی ہے، وہ کافر ہے، وہ بدبخت ہے. تقدیر تنقذو، کیا آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو اس گمراہی اور ہلاکت سے نکالیں؟ کوئی طاقت نہیں رکھتا. اَيْ لَا يَهْدِيهِ أَحَدٌ مِّن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لِأَنَّهُ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. تو اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم ہر قوم میں ہدایت کرنے والا بھیجتے ہیں. اسی طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيهِمْ، تحقیق آپ ان کو ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم. تو اب یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ہدایت کرنے والے، اللہ کا قرآن بھی ہدایت کرنے والا، اللہ کی کتابیں بھی ہدایت کرنے والی، انبیاء اور رسل کے بعد علماء اولیاء سب ہدایت کرنے والے. لیکن قرآن میں آتا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا ہدایت کر ہی نہیں سکتا. تو سمجھو، یعنی ایک طرف تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا رسول ہدایت کرنے کے لیے آئے، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہدایت کرنے والا نہ بھیجا ہو. اسی طرح آتا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ یہ بھی ہدایت ہے، ہدن، ہدایت دینے والا. تو اب ایک طرف قرآن بھی ہدایت دینے والا، انبیاء بھی ہدایت دینے والے، رسول بھی ہدایت دینے والے، صحابہ، علماء، ائمہ سب ہدایت دینے والے، اور ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس کو محبوب رکھیں. تو بظاہر ایک تعارض معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے اپنے محسن محبوب ترین شخصیت اور آپ کے چچا جو ہیں ابی طالب،
ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی آئے اور کہا کہ یا ام قل کلمتن، میرے چچا اب تو موت کا وقت سامنے، اب تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، قل کلمتن، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، وحاج بہا عند اللہ، تاکہ اللہ کے آگے میں تیرے لیے کہہ سکوں۔ لیکن ابی طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور دین مطلب پہ، اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو بے انتہا غمگین تھے کہ میرا محسن ہے، میرا چچا ہے، میرے پالنے والا، میری تربیت دینے والا، دکھ سکھ میں میرا ساتھ دینے والا، ساری زندگی جس نے میری خاطر کفار و مشرکین سے جنگ لڑی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، یعنی بجائے تسلی کی عتاب آ گیا، حالانکہ یہ موقع تو تھا کہ تسلی کی جاتی کہ آپ غم نہ کریں، آپ ہمارا فیصلہ تھا، نہیں، سختی کے ساتھ عتاب آ گیا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ میرے محبوب تحقیق یہ پکی بات ہے، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو محبوب رکھیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے۔ اب اتنی بڑی بات ہے کہ وہ محسن ہے، چچا ہے، تو بظاہر تعارض ہوتا ہے کہ جب حضور ہدایت دے ہی نہیں سکتے تو پھر کیا مانا کہ آپ ہدایت کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو یاد رکھیں، سمجھیں، ایک ہے ہدایت کرنا، سمجھے مسئلہ، ہدایت کرنا، ایک ہے ہدایت دینا۔ ہدایت کرنا انبیاء کا کام ہے، دینا اس کا کام ہے۔ ہدایت کرنا جو ہے، انبیاء آتے اسی لیے ہیں کہ قوموں کو ہدایت کرتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ لیکن ایک ہے کسی کو ہدایت دینا، اس کو بعض علماء یعنی منطقی لحاظ سے یوں کہتے ہیں کہ ایک ہدایت ہوتی ہے بے معنی اراءۃ الطریق، کسی کو راستہ دکھلانا، اور ایک ہدایت ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پہ پہنچانا۔ وہ کہتے ہیں راستہ دکھانا تو پیغمبر کا کام ہے، لیکن منزل پہ پہنچانا اس کا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہدایت کرتے رہیں، اللہ نہ چاہے۔ آپ دیکھ لیں مشرکین مکہ قرآن سنتے رہے، سرکار دو جہاں دعوت دیتے رہے، دن میں، رات میں، صفا میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، بازاروں میں، حرم میں، کعبے میں، ہر جگہ۔ اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے، ان کے لیے حضور کی زیارت کرنا بھی ہدایت، ان کے لیے قرآن پاک سننا بھی ہدایت۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ جس پہ میں نے اپنا عذاب کا فیصلہ کر دیا، جس پہ میرا حکم ہو گیا کہ یہ عذاب میں ہوگا، یہ شقی ہے، کافر ہے، تقدر ان تنقذہ، آپ کو طاقت ہے کہ اس کو چھڑا لیں؟ آپ نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت بنا دے وہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت دینا، منزل مقصود پہ پہنچانا، توفیق ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک ہے ہدایت کرنا،
اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ میرا حکم پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب میرے رسول آپ وہ چیز امت کو پہنچا دیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، بس پہنچانا آپ کے ذمہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما انت علیہم بمسیطر، ہم نے ان پر آپ کو مسلط نہیں کیا ہے، آپ کو تسلط نہیں دیا ہے کہ آپ ان کی گردنیں پکڑ کے ان کو ہدایت کی طرف پھیر دیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان بھولے ہوئے بھٹکے ہوں کو یاد دلائیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ نے فرمایا آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، آپ ان کو دین پہنچاتے رہیں، آپ ان کو قرآن سناتے رہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو آپ چھوڑ دیں۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر ان سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، ان کا میں خود حساب کر لوں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پہ کلمہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے ایک آدمی ہے بظاہر اس مسلمان ہے، اچھے کام کر رہا ہے، دین پہ چل رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا باقی جنت اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوتی ہے، سبق علیہ الکتاب، اللہ کا لکھا اس پہ لازم ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ کافر ہو کے مر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے سمجھدار قادیانی ہو گئے، اعلیٰ ڈگریوں والے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، یعنی ایک جاہل بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کہاں نبی اور کہاں مرزا، یعنی ایک عام بندہ جو ہے نا، ایک جاہل آدمی، کیوں یہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ تو عام بندہ بھی سمجھ جاتا ہے نا۔ جیسے کوئی تاریخ میں آتا ہے قصہ کہ ہندوستان کے کسی شہر میں کوئی پادری آیا، وہ بڑا بولنے والا اور بڑا مناظر اور بڑا زبان دراز اور بڑا لسان تھا، اور وہ جناب تقریریں کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے اور مناظرے کی دعوتیں دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، ایک ہندوستانی سیدھا سادہ غریب فقیر آدمی، یہ شکر قندی بیچنے والا ہے، جلسہ ہو نا لوگ ریڑیاں لے کے آ جاتے ہیں بھی سودا بک جائے گا، وہ بھی ریڑی لگا کے شکر قندیاں بیچ رہا تھا۔ اس نے سنا بار بار کہتا ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا، عیسیٰ خدا کا بیٹا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے ریڑی چھوڑی، وہاں وہ آہستہ گھستا اسٹیج پہ آ گیا، اور نے کہا پادری صاحب، اور نے دیکھا ہے کہ جاہل سا آدمی ہے، پجامہ قمیض پہنے ہوئے، ہندوستانی بیچارے ویسے بھی بڑے مختصر سے آدمی ہوتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا ہاں خدا کا بیٹا، اتنے دیر سے جو میں دلائل دے رہا ہوں تم الو ہو، سمجھ نہیں آتا تم کو؟ اس نے کہا غصہ نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کا صرف ایک بیٹا ہے یا اور بھی ہے؟ یا نہیں بس صرف عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ ہاں نے کہا پادری صاحب میں شکر گندیاں بیٹتا ہوں، 8 تو میرے بیٹے ہیں، ایسا کمزور خدا میں نہیں مانتا جس نے ابھی تک ایک بیٹا پیدا کیا ہے۔ بڑا بیکار خدا ہے تیرا، اس کا ایک بیٹا ہے۔ او یار میرے 8 بیٹے ہو گئے۔ او مجمع سارا ہنس پڑا، پادری صاحب کا جلسہ بھی درہم برہم ہو گیا، بھاگا پادری گیا۔ کیوں؟ حقیقت تو حقیقت ہے نا، کون مقابلہ کر؟ اب کسی کو صرف مرزا غلام احمد کی زندگی کی تصویر دکھا دیں اور اس سے پوچھے بھی یہ بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ کس مسئلے میں نہ پڑیں آپ اس کو یہ بتائیں کہ جناب یہ عرضی نویس تھا، ایک آنکھ سے بھینگا تھا، یہ عریضے لکھ کے پیسے کھاتا تھا،
پھر اس نے انگریزوں کے حق میں کتابیں لکھنی شروع کی. پرلے درجے کا مکار تھا، عیار تھا، جھوٹا تھا، زانی تھا، شرابی تھا. اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ میرا باپ کبھی کبھی وائن ٹانک پیتے تھے. تو آپ اندازہ کریں، ایک طرف یہ تصویر ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے، جس کی سیرت، جس کی صورت، جس کا جمال، جس کا کمال، جس کی مدح، جس کی ثنا خود خدا بیان کر رہا ہے. تو کوئی اندھے سے پوچھو بھلا یہ بھی نبی ہو سکتا ہے؟ یہ انگریزوں کا ایجنٹ، یہ ایک عرضی نویس، یہ ایک جھوٹا آدمی، یہ جس نے 250 کتاب لکھی ہے انگریزوں کی تاریخ میں، یہ نبی ہوتے ہیں؟ تو یہ کھلا مسئلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے جو ہدایت دینے پہ آ جائے. حضرت بلال جیسے کہ علامہ اقبال نے کیسے خلاصہ نکالا، کہتے ہیں بلال از حبش، کہتے ہیں دیکھو بلال از حبش صہیب از روم. بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے آیا. ابو جہل ز مکائی جب الجویز، ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم کی گھٹی لگی. وہ جہنمیوں کا سردار ہے اور بلال جنت کا سردار ہے. وجہ کیا ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ کہ ابو جہل جانتا ہے لیکن ہدایت مقدر میں نہیں ہے. ابو جہل جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے لیکن ہدایت مقدر میں نہیں. بلال حبش سے آیا ہے، سیدھا سادہ بندہ ہے، کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے، امیہ کا غلام ہے. اور پھر صرف اسلام نہیں لے آیا، اسلام کے لیے مار کھائی. تم نے اسلام کے لیے حلوے کھائے ہیں، مار تو نہیں کھائی نا. تم نے تو کل شریف اور ختم شریف اور 27ویں شریف اور 12ویں شریف اور 7 جمعرات شریف، اور تم نے تو صرف حلوے مانڈے اڑائے ہیں نا. مار تو بلال نے کھائی ہے، یا بلال کے ماننے والے عاشق مار کھا رہے ہیں. تمہارا کیا ہے؟ تم تو حلوے کھانے والے ہو ماشاءاللہ. کرسی پہ بیٹھ گئے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے، صوفوں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی اسلام کے نام پہ تقریریں کر لیں. پوچھو اسلام کے نام پہ کبھی تمہاری انگلی سے بھی خون نکلا ہے؟ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ اللہ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میرے مدنی جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر چکا ہوں، آپ چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ ہدایت میرے ہاتھ میں. ثم اخبر عز وجل عن عباده السعداء، اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ میرے وہ بندے جن کے مقدر میں نے سعادت لکھ دی ہے، ہدایت لکھ دی ہے. ان لهم غرفا فی الجنت وهي القصور الشاہقہ. یاد رکھیں غرف کا عام معنی تو ہوتا ہے نا کہ کمرے کے اوپر کمرہ بنا ہو، لیکن یہاں یہ مراد نہیں کہ اللہ نے ایک کمرہ بنایا، نہیں، یہاں مراد ہے القصور الشاہقہ، بڑے بڑے اونچے محل. ان کے لیے ہم نے جنت میں بڑے اونچے اونچے محل بنا رکھے ہیں. من فوقها غرف مبنیۃ، وہ ایسے اونچے محل ہیں، طباقن فوق طباقن، ایک طبق دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. مبنیات، بڑے پکے بنے ہوئے. محکمات، بڑے مضبوط. مزخرفات، بڑے سجے سنورے ہوئے. عالیات، بہت بڑے بلند. آج دنیا والے تو یہاں بنا رہے ہیں نا بلند بلڈنگیں، ابھی تو مقابلے شروع ہو گئے ہیں نا. میرے آقا نے سچ کہا تھا، صدق محمد الرسول اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب بھی اگر کسی کو میرے نبی پر ایمان نہیں نہ معلوم ہوتا ہے، وہ شقی ہے، اس کے دل پہ اللہ نے مہریں لگا دی. 1400 سال پہلے آپ ایمان سے کہیں مکہ شریف میں کوئی 2 بلڈنگ بھی تھی، 2 منزلہ.
یہ جب ہم آئے ہیں نا مکہ شریف، یہ مسئلہ تو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ مسئلے میں جو لوہے کی پل ہوتی تھی، سبز پل ہوتی تھی، ابھی تو وہ میرے خیال ٹوٹ گئی ہے، فندق الحجاز بھی ہوتا تھا، اور یہ اب یوں سمجھ لو کہ اشارہ بھی ہے ٹریفک پولیس کا۔ سامنے اس کے مکان جو ہے، یہ وہ مکان ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہ نواب بہاولپور کی بات تھی۔ اب خود اندازہ کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم بیٹھے رہتے تھے کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد بیٹھ کے بڑے لمبے وظیفے پڑھتے تھے، کیونکہ سارا دن تو وہ پڑھاتے تھے نا، فجر کے بعد درس، ظہر کے بعد درس، عصر کے بعد درس، مغرب کے بعد درس، ہر نماز کے بعد والد صاحب کا درس ہوتا تھا۔ کبھی حدیث پڑھا رہے ہیں، کبھی نحو پڑھا رہے ہیں، کبھی صرف پڑھا رہے ہیں، کبھی معنی پڑھا رہے ہیں، کبھی بلاغہ پڑھا رہے ہیں، کبھی جناب فقہ پڑھا رہے ہیں۔ پتہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ نے اس بندے کو صرف پڑھانے کے لیے ہی پیدا کیا، نہ روٹی کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ چائے کا فکر، نہ بس پڑھا رہے ہیں۔ کسی شاگرد نے روٹی کھلا دی، نہیں کھلائی۔ اچھا، اور روٹی بھی کیا ہوتی تھی کہ یہ 4 آنے کی ملتی تھی روٹی اس وقت، 4 آنے کی روٹی لے آتے تھے، باہر سے پھول لے آتے تھے، حرم میں بیٹھ کے استاد شاگرد اکٹھے کھا لیتے تھے، بس کھانا ہو گیا۔ کوئی شاگرد بوتل لے آیا، ٹھنڈی پلا دی، کوئی شاگرد چائے کی پیالی بنا کے لے آیا اور ساتھ رکھ لی، پیتے رہے، پڑھاتے رہے۔ ہر نماز کے بعد درس، صبح کا درس ہمیشہ ہوتا تھا تفسیر حدیث میں، اور ظہر کے بعد ہوتا تھا قواعد و احکام میں، عصر کے بعد ہوتا تھا فقہ میں، مغرب کے بعد پھر یہ جس طرح عام درس ہے ایسے تفسیر اور تقریر اور وعظ اور ارشاد اور یہ سارا مسئلہ ہوتا۔ تو عشاء کے بعد وہ فارغ ہو کے کافی دیر پڑھتے رہتے تھے۔ اچھا، ہم بیٹھے رہتے تھے کہ والد صاحب فارغ ہوں تو ہم ان کے ساتھ جائیں۔ ہمیں وہاں تک جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، ڈر آتا تھا کیسے جائیں، جنگل، نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑک ہے۔ بلدیہ والوں نے وہ گیس لٹکائے ہوئے ہوتے تھے لکڑی کی رسی کے ساتھ۔ اچھا، کوئی کسی کا وہ فیوز اڑ گیا، کوئی جل گیا، کسی کا تیل ختم ہو گیا، اندھارا ہو گیا، اب جناب گزر ہی نہیں سکتے، ڈر آتا ہے۔ یہ تو ابھی کی بات ہے نا، میں کوئی 200 سال کی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا، یعنی ڈر لگتا تھا۔ عید جمعرات والے دن یعنی ہم یہاں حرم سے بہت بڑی ہماری تفریح ہوتی تھی کہ جمعرات کے دن عشاء کے بعد 4 آنے دیتے تھے، یہ خط چلتے تھے جس کو آپ ہائیس کہتے ہیں نا، ڈبے، اس کو عربی میں خط کہتے تھے۔ اس میں 4 گروہ دیے بیٹھ گئے اور مینا کے کسی جگہ اتر گئے، او یوں عزیزیہ کے قریب گئے، گہوے 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 شروع ہو گئے، 4 پائیاں پڑی ہیں، چائے مل رہی ہے، بس روٹی ہم لے جاتے، جبنہ زیتون لے جاتے، کھا لیا، وہیں سو گئے، فجر کی نماز پڑھی، بڑی تفریح ہو گئی بھی، رات ہم باہر پکنک منانے گئے تھے۔ یہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے آخر میں ہے نا، جسے آپ کدئی کہتے ہیں، جہاں بستان ہے بلدیہ کا، اسی جگہ ایک چشمہ ہوتا تھا، یہاں ہفتے کے بعد جاتے تھے کپڑے دھونے کے لیے، اور پانی نہیں تھا کہیں، درکا کہتے تھے۔ تو یہ اب جناب دیکھیں، لیکن 1400 سال پہلے کیا ہوگا، کتنے گھر ہوں گے مکہ میں جناب، کیا خیال ہے آپ کا؟ 10 20 30 40 50 100؟ اچھا، وہ بھی کیا ہوگا، 1 منزلہ، 2 کمرے، 3 کمرے، 1 کمرہ، 4 کمرے بس، اور وہ بھی کیا ہوں گے، یا پتھر ہوں گے یا کچے۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ وفات عرات غرلا رائی الشاء یتطاولون فی البنیان۔ حضور نے فرمایا قیامت کی علامت ہے کہ جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، بکریاں چرانے والے ہوں گے، ایک وقت آئے گا بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، میری بلڈنگ بڑی ہو گئے گا، میری بڑی۔ آج ایمان سے کہیں وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا، جو حضور نے فرمایا سچ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی تو ماشاءاللہ جناب وہ ایک شکاگو میں تھی بلڈنگ 104 منزل، ابھی سنا ہے 130 140 منزل بن رہے ہیں، ایک ٹاور بنا رہے ہیں 1 میل لمبا۔
اور پھر بلڈنگ جو ہے وہ ریوالونگ ہوگی، یعنی آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں نا وہ گھومے گا، آپ رات کو سو رہے ہیں ادھر رکتا، صبح اٹھیں گے تو ادھر ہوگا۔ $30 ملین ایک فلیٹ کی قیمت ہوگی۔ کیا ہے؟ وہی قیامت سچ ہو رہی ہے۔ دیکھ لیں کہ اوپر سمندر بہ رہا ہے، نیچے جناب ٹنل جا رہی ہے، نفق جا رہی ہے، اوپر باقاعدہ بحری جہاز چل رہے ہیں، نیچے ٹرین جا رہی ہے، نیچے گاڑیاں جا رہی ہیں، نیچے کاریں جا رہی ہیں۔ وہ 10 قدم نہیں ہے، وہ کم از کم کو 70-80 کلومیٹر لمبا ہے، یعنی برطانیہ سے لے کر فرانس تک۔ ادھر سے داخل ہوں اور ادھر جناب آپ فرانس میں پیرس نکل جائیں۔ اچھا، زمین 2 ہے، اوپر سمندر بہ رہا ہے، نیچے ہوٹل ہے، بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جہنم ہوگا، تم جہنم میں کھانے کھا رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو وضو نہیں فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا جہنم ہے، آگ ہے، میں آگ سے وضو کروں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی انہوں نے جناب فکر کار بنائی ہے جو آپ چل رہی ہے، آگے ہم مزدلفہ سے آئے، رش ہو گیا، اڑ جائے گی، 200 میٹر اونچی ہو کے اڑ کے اتر جائے گی۔ ابھی ایک گاڑی بنے 1000 میل فی گھنٹہ چلے گی، پتہ نہیں وہ چلے گی کہاں، سڑکیں یہ رہیں گی جن پہ چلے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دشمن نے جو قرآن میں پڑھا ہے وہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ محل ہوں گے، انہوں نے کہا میں یہاں بناتا ہوں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہوں نے کہا ہم یہاں بناتے ہیں، انہوں نے کہا حور عین ہوں گی، انہوں نے کہا ہم بھی یہاں جناب قازقستان سے پریاں پکڑ کے لائیں گے، حوریں ہم دنیا میں، کیوں آخرت پر یقین ہے نہیں، ہم یہاں ہی بنا لینا اپنی مدد کر لیں۔ ہر وہ چیز جو قرآن میں ہے وہ بنا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا پھل ہوں گے، باغ ہوں گے، لگا یہاں باغ لگا دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کھجوروں کے درختوں نے کہا جناب ہم یہاں لگا دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا جناب وہاں انار ہوں گے، انب ہوں گے، رمان نے کہا ہم یہاں لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گے، نہیں ہم یہاں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، کوکاف کی پریاں لے آتے ہیں ابھی۔ انہوں نے کہا وہ ایسی بیز سفید، انہوں نے کہا جی فکر نہ کرو، ساری انگریز لڑکیاں سفید ہوتی ہیں، یہودی ساری سفید ہوتی، وہ ہم لے آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ کا مقابلہ ہے۔ شداد نے کیا، دنیا میں جنت بنائی، فرعون نے کیا، اور آج وقت کے فرعون جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان بھی دیکھا دیکھی آ گئے نہ، ایمان سے کہیں ایک طرف 120 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہو، ہر فلور پہ سیکورٹی گارڈ ہوں، ہر فلور پہ سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہوں، کیمرے سیکورٹی لائٹس لگے ہوئے ہوں، ہر جگہ انٹرکام اور ٹیلی فون اور ساری سہولتیں لگی ہوئی ہوں، اور ساتھ جھوپڑی میں ایک آدمی اپنے بیوی بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بھوکا تڑپ رہا ہو، اس کے دل میں کیا آتا ہوگا؟ یہاں سے ہمارے لوگ جاتے ہیں نا جی سمسونائٹ کے اٹیچی کیس، چاہے دادے نے بھی کبھی نہ اٹھایا، اس کو انشاءاللہ سمسونائٹ کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا۔ اور جناب ماشاءاللہ اس کے بعد جناب اس نے بڑی بڑی قیمتی گوگی کی اور کرسچین ڈائر کی اینکین لگائی، گاگل لگائے ہوئے اور جرابیں اور ڈنہل کے سوٹ پہنے ہوئے، اور جا رہا ہے اکڑ کے اپنے علاقے میں، اور اس کے رشتہ دار بھوک سے پڑے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ان کی کنواری لڑکیوں نے ٹاکیاں لگائی ہوئی۔ تو کیا خیال ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہوں گے اللہ میاں ہم تو بھگت رہے، اس کو بھی ذرا مزہ چکھا تھوڑا تھا۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ وہ کروڑوں میں کھیلنے والے، قالینوں پہ چلنے والے پھر جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ آخر اللہ کا بھی انتقام تو ہوتا ہے نا، کبھی جلدی آ گیا، کبھی دیر سے آ گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں غرف مبنیۃ
اللہ نے وہاں بڑے بڑے اونچے اونچے محل بنائے ہوں گے اور وہ بہت اونچے ہوں گے اور بڑے مضبوط ہوں گے اور منزل پہ منزل ہوں گی اور ان کو سجایا جائے گا اور بہت اونچا بنائے. قال عبداللہ ابن الامام احمد حدثنا عباد بن یعقوب الاسدی قال حدثنا محمد بن فضیل عبد الرحمن بن اسحاق بن نعمان بن سعد عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لغرفا یرابطونها من ظہورها وظہرها من بطونها. حضور پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں ایسے کمرے بنائے ہوں گے کہ اندر والا حصہ باہر سے نظر آئے گا، باہر والا اندر سے نظر آئے گا، یعنی شیشے کے بنے ہوئے ہوں گے. آج دیکھیں دنیا میں شیشے کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ کیا آپ اندر کھڑے ہیں شیشے سے اندر دیکھ رہے ہیں اور آپ باہر کھڑے ہیں نظر آ رہا ہے آپ کو اندر کیا بچھا ہوا ہے. اچھا اب انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے بعض شیشے ایسے بھی ہیں آپ اندر سے باہر دیکھ سکتے ہیں، باہر والا آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اچھا ایسے شیشے بھی بنا دیے ہیں کہ ان میں ہلکی سبز لائٹ ہے، کسی میں نیلی اپنا جھلک ہے، کسی میں یلو ہے، کسی میں کچھ ہے نا کہ جو رنگ آپ کو پسند ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. میں نے عرض کیا نا یہ قرآن کا جو جتنا نقشہ ہے نا یہ دنیا میں بنا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ لہم الدنیا ولنا العقبیٰ، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے انشاءاللہ. ان کی ہر نعمت فانیہ ہے، زائلہ ہے، اور آخرت کی ہر نعمت دائمہ ہے، باقیہ ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ کیا مقابلہ کریں گے بیچارے. وقال اعرابی لمن یا رسول اللہ، ایک اعرابی وہاں کھڑے تھے، یعنی اعرابی کا معنی باہر کے رہنے والا، دیہاتی جس کو ہم کہتے ہیں دیہاتی بندہ ہے جی، یعنی ان پڑھ ہوتے ہیں نا زیادہ. ایک اعرابی کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا لمن ہے یا رسول اللہ، یہ ایسے کمرے جو ہیں وہاں شیشے کے بنے ہوئے کس کے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام. حضور نے فرمایا اللہ ان کو دیں گے جو اپنی کلام اچھی کرے گا، میٹھی بات کرے گا، کسی کو غلط بات سے نہیں جھڑکے گا، سختی نہیں کرے گا، فحش گوئی نہیں کرے گا، یاوہ گوئی نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا. ایسی کلام ہوگی، میٹھی کلام ہوگی، معقول بات ہوگی. اور آپ نے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، مہمانوں کو کھانا کھلائے گا. اور فرمایا وَيُصَلِّي وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ رات کو اس وقت اٹھ کے تہجد پڑھے گا جب لوگ سو رہے ہوں گے، وہ اللہ کے آگے رو رہا ہوگا. تو فرمایا یہ پھر ان کو ملے گی یہ جنت ہے. اچھا مشکل کیا ہے بھی زبان تھوڑی میٹھی کر لو. اللہ اکبر. اچھا اللہ نے توفیق دی ہے، تمہارے پاس ایک روٹی ہے، بلا لو کسی غریب کو بٹھا کے اکٹھے کھلا دو. ضروری تو نہیں نا کہ زرد پلاؤ کھلا، جو تمہارے پاس ہے وہ کھلاؤ. تمہارے پاس اگر ہے ہی چٹنی کھلاؤ، روٹی ہے سوکھی وہ کھلاؤ. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی یار کیا کروں میرے گھر میں تو کوئی چیز اچھی ہے نہیں. اچھی کا کیا مطلب ہے؟ تم بھی تو کھا رہے ہو نا. بلاؤ بھائی کھانا ہے تو حاضر. اور رات کو تہجد کے وقت اٹھنا ایمان سے کہیں اگر اللہ راضی ہو تو کیا مشکل ہے. لیکن ان کے لیے واقعی مشکل ہے جو رات کو 2 بجے تک ڈش پہ بیٹھے رہیں، فلمیں دیکھیں، وہ پھر کیسے اٹھیں گے 4 بجے؟ ان کے لیے واقعی مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے نا جی. رات جو گزر گئی بیچارے کی انٹرنیٹ پہ، رات گزر گئی اس کی فلمیں دیکھتے ہوئے، اب 4 بجے کیسے اٹھے؟ لیکن اگر آپ نماز پڑھ کے اب دیکھیں عشاء 8:30 بجے ختم ہو جاتی ہے، آپ کھانا کھائیں، گھر میں جائیں، بات کریں، آپ 10 بجے لیٹ جائیں، 4 بجے آرام سے اٹھیں، 6 گھنٹے نیند پوری ہو گئی. سکون ہے، آرام ہے. پھر آپ کو ٹکریں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. 6 گھنٹے اگر آدمی پوری نیند کنٹینیو لے لے پھر اس کو تو بس فریش ہو جاتا ہے، اس کو پھر مزید کیا ضرورت ہے. اب آپ اٹھیں، وضو کریں، تہجد پڑھیں. اچھا اگر گھر دور ہے پیدل آئیں، ہر قدم پہ ثواب بھی حاصل کریں، واک بھی ہو گیا. جو ڈاکٹر کہتے ہیں واک کرو تو واک بھی کر لو. کہ صبح اگر گھر دور ہے تھوڑا تو شکر کرو اللہ کا،
بس وضو کرو، تہجد پڑھو اور چل پڑو پیدل حرم تک، واپس چلے جاؤ، مجھے کسی اور واق کی ضرورت نہیں، نہ کسی گولی کھانے کی ضرورت ہے، نہ دوا کھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ واق ایسی چیز ہے کہ روزانہ آپ 5-6 کلو پیدل چلیں نا، جو مرضی آئے اتھر پتھر کھا جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ شوگر ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ پیٹ خراب ہوگا، مجالے کوئی بیماری تمہارے قریب بھی آئے۔ 6 کلومیٹر آپ چلیں، کیلوریز تو برن ہو کے ختم ہو جائیں گے، آپ جو مرضی آئے کھائیں، مٹھائیاں کھائیں، حلوے کھائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ چلو، اور یہی بات میرے مدنی پاک نے، تم ڈاکٹروں کی بات سنتے ہو نا، ہم تو طالب ہیں نا، ہم تو طالب ہیں، ادنا سپاہی ہیں دین محمد مصطفیٰ کے۔ یہ بات بھی حضور نے فرمائی تھی۔ صحابہ نے کچھ پوچھا، یا رسول اللہ شکونا بالضعف، کہ ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، ویکنس ہے، ہمت نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا علیکم بالنسل، تیز تیز چلا کرو۔ یہ تو 1400 سال پہلے ہمیں حضور نے فرمایا، ڈاکٹر تو اب کہہ رہے ہیں جی واک کرو جی، واک کرو جی۔ نبی نے فرمایا تم نے نہیں سنا، اب ڈاکٹر کی سنتے ہو۔ اب جناب حضور نے فرمایا رواه الترمذی من حدیث عبد الرحمن سے قال حسن غریب وقد تکلم بعض اهل فيه من قبل حفظه وقال الامام احمد حدثنا ابو ذر قال حدثنا بن يحيى بن كثير بن معانق نبی معانق النبي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله تعالى۔ اللہ نے ایسے محل، ایسے مقام، ایسے کمرے بنائے ہیں جو بلور کے ہیں، شیشے کے ہیں، جو اندر باہر سے نظر آتا ہے۔ لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، اور بات نرم کرتا ہے، وَتَابَ الصِّيَامَ، اور نفلی روزے بار بار رکھتا ہے، وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں روزے کی زیادتی آ گئی، مانا ہے کہ نفلی عبادات میں لگا ہوا ہے۔ تفرد بھی احمد رضی اللہ عنہ مالک الاشعری مالک الاشعری اللہ عنہ به وقال الامام احمد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عاصم صالح بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في افق السماء۔ اب اس حدیث میں آتا ہے، سالم بن سعد فرماتے ہیں کہ اہل جنت جو ہیں ان کے محل اتنے اونچے ہوں گے جیسے تم دنیا میں نیچے سے کھڑے ہو کے ستارے کو دیکھتے ہو، اتنا بلند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بنائے ہوں۔ قال وحدث بذلك النعمان بن ياسر وقاص بن سعيد رضي الله يقول ما ترى الكوكب الذي في الافق الشرقي والغربي، فرماتی ہیں میں نے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جیسے تم کسی ستارے کو جانب شرق میں دیکھو یا جانب غرب میں دیکھو کتنا دور ہوگا، ایسے اونچے اونچے محل ہوں گے اہل جنت کے۔ دعا کر لیں اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، اور یا اللہ بغیر حساب کے نصیب فرما دے، اور ہمارے سارے گناہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن سب معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یاد رکھیں عند اللہ میں، اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، جو مزہ اسلام میں ہے نا جی، جو سادگی میں ہے، جو حلال میں ہے، وہ کسی چیز میں ہم پڑھتے تھے اس وقت۔ ہمارے حضرت استاد تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ لوگ تھے نا جن سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، بھائی ایک وقت وہ عالم بھی ہوتے تھے، عابد بھی ہوتے تھے، زاہد بھی ہوتے تھے، ولی بھی ہوتے تھے۔ ایک آدمی آیا بیچارہ، اس نے کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، بے انتہا دولت دی ہے، میرے محل ہیں، مکان ہیں، اور پورے ملک میں کوئی بڑا شہر نہیں یا میری کوٹھی نہ ہو، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔
بڑی مشکل سے ڈاکٹروں نے مجھے سلیپنگ پلز دی ہیں، میں وہ 1 ملی گرام، پھر 2، پھر 4، پھر 5، اب 10 اور 20 ملی گرام پہ چلا گیا ہوں، لیکن پھر بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے بعد ختم۔ آپ وظیفہ بتلائیں۔ انہوں نے فرمایا فقیر وظیفے کی کیا بات ہے، یہاں رہو تم۔ انہوں نے کہا اچھا اٹھو وضو کرو، مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ وضو کیا، مغرب پڑھی، ہم سب کے ساتھ جماعت سے مغرب پڑھی۔ مغرب کے بعد ہی کھانے وہاں کھا لیتے تھے ہم لوگ، عشاء سے پہلے روٹی ہوتی تھی۔ کھانا آیا وہی لنگر کا سادہ، فرمایا کھاؤ، بیچارے سے کھایا نہ جائے۔ بہرحال اب ڈرتے مرتے کھایا تو صحیح، بیچارے نے تھوڑا بہت جو کھا سکتا تھا۔ پھر عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی اور مجھے کہا کہ تمہارا کمرہ کچھ صاف ہوتا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اس کو آج رات اپنے کمرے میں سونے دو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے۔ اچھا وہاں کمرے میں کون سے جناب، ہمارے ایسے 4 پائیاں ہوتی تھیں جو آدمی سوئے تو ماشاءاللہ آدھا اندر چلا جاتا تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جناب یہ 4 پائیاں ہیں، یہ بدبودار قسم کا سرانہ ہے، اور یہ میلی سی ایک چادر ہے، ایک پرانا کھیس ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، دھونے کی توفیق نہیں ہوئی، ہم دھوتے نہیں، گھر بھیجتے نہیں۔ اور نے کہا جی بس آپ حضرت کا حکم ہے، بس میں بیٹھا رہوں گا، نیند تو مجھے آتی نہیں، کیا ہے اچھا ہے میں بیٹھا ہوں۔ 15 منٹ کے بعد میں نے دیکھا اب خراٹے مار رہا ہے۔ صبح کی نماز تک ہم اٹھ گئے، الحمدللہ وضو کیا، اللہ نے توفیق دی، 2 رکعت بھی پڑھ لی، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ اس کو ہم نے ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھایا کہ اٹھو۔ حیران ہو گیا یار مجھے اتنی بڑی نیند ایسی جگہ پہ آ گئی۔ صبح کی نماز پڑھی، اس نے کہا حضرت رات تو میں حیران، اتنی بڑی نیند آئی ہے اور ایسی جگہ پر جہاں میں زندگی میں تصور نہیں کر سکتا، میرے نوکر بھی نہیں سوئیں گے۔ انہوں نے کہا فقیر یہ حلال کی روٹی کا اثر ہے، حرام کھانا چھوڑ دو، نیند آ جائے گی، جاؤ گھر بھاگ جاؤ، کوئی وظیفہ شریفہ نہیں، بس حرام نہ کھایا کرو۔ جب تک حرام کھاؤ گے، حرام تو پھر جنگ کرے گا نا، وہ تو اپنا اثر دکھائے گا۔ لیکن ابھی شراب ہے، کوئی پی اور کہ نشہ نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ شراب پیے گئے جھگڑا نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جوا کھیلے گئے لڑائی نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ زنا کرے اور کہے قتل نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کاروکاری تو پھر ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنت کا نعمتیں جو ہیں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں، لیکن کتنی اچھا۔ اور یہ روایت اخرجہ فی الصحیحین من حدیث ابی حاتم اخرجہ ایضا فی الصحیحین من حدیث مالک بن صفوان بن سالم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحیح حدیث مبارک ہے کہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ وہ آدمی کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زبان نرم کر لو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، نفلی روزے رکھا کرو، رات کو تہجد پڑھا کرو، بس سارے مسئلے حل ہو گئے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دکان ہے، میرا شریک ہے، ہم نے اس کا پیسہ اپنا پیسہ کاروبار میں لگایا ہے۔ میرا کمرہ ہے، تالا لگا کے رکھا ہوں، میں عمرے کے لیے گیا، چور نے چوری کر لیا، وہ مال چلا گیا، تو اب وہ مجھ سے پیسہ مانگتا ہے۔ ٹھیک بات ہے، امانت تھوڑی ہے، کاروبار کے لیے دیا تھا نا، تو مسئولیت تو تمہاری ہے نا، ذمہ داری تو تمہاری ہے، نگرانی تو تمہاری تھی نا۔ بہرحال آپ یہ کوشش کریں کہ چور تلاش کریں، اللہ آپ کی مدد کرے، اور اگر نہ ملے تو پھر اس کو راضی کرو گے، بھائی دیکھو میرا نقصان ہو گیا ہے، کچھ تم مجھے مہربانی کر کے معاف کرو، کچھ میں ادا کرتا ہوں، ورنہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ جو ہے نا امانت کی زمان نہیں ہوتی۔ کیا مانا؟ میں نے آپ کو پیسے دیے کہ میرے 10,000 ریال بطور امانت رکھ لو، آگے امانت ضائع ہو گئی تو اب شرعاً آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔
یہ تو امانت نہیں ہے، نہیں تو کاروبار کے لیے پیسہ ہے۔ میں سے ایک آدمی نے 20,000 ریال لیا، موسم گزرنے کے بعد اپنی خوشی سے اس نے مجھے 23,000 ریال دیا، یعنی 3,000 ریال تم نے سود لیا۔ ماشاءاللہ، دیکھو نا، 20,000 ریال جو تم نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ قرضہ تھا یا کاروبار میں تم شریک تھے؟ اگر وہ قرضہ تھا 3,000 ریال سود ہے، اگر کاروبار میں شریک تھے اس کو چاہیے حساب دے کہ باقی تمہارا نفع 3,000 بنتا ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، آپ اپنا حصہ لیں۔ یہ نہیں کہ پیسے دے کر پیسے لیں، اسی کا نام تو سود ہے۔ سود کیا بلا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ میں نے 20,000 لیا اور 23 لے لیا۔ ایک ہے میں نے 20,000 ریال دیا کہ میرا بھائی اس سے کاروبار کرو، پیسے میرے، کام تمہارا، نفع تیرا، میرا آدھو آدھ۔ اب نفع آ گیا 2,000 ٹھیک ہے، نفع آ گیا 3,000 ٹھیک، اچھا گھاٹا آ گیا تب بھی برداشت کرو۔ حتیٰ کہ جو لوگ جب اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، اللہ عالم، تاریخی روایات ہوتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کسی بندے سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے آ رہے تھے، اسی راستے سے گزر رہے تھے جہاں اس کا گھر تھا، تو خیال آ گیا کہ بھائی اس نے قرضہ دینا تھا، بڑے عرصہ ہو گیا قرضہ نہیں دیا، اس کے گھر سے گزر رہا ہوں تو میں مل لوں۔ آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی اور پھر دھوپ میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ گھر والا آیا، دیکھا کہ امام صاحب کھڑے ہوں، دوڑا بھاگا، اس نے کہا حضرت آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے گھر کا باقاعدہ پورچ بنا ہوا ہے، سایہ ہے، آپ گرمی ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، اور میں بھائی تجھ سے قرضہ لینا تھا۔ میں نے کہا تیرے گھر کے سائے کے نیچے کھڑا ہونا قیامت میں کہیں سود نہ بن جائے کہ تم نے نفع کیوں اٹھایا؟ قرضہ لو اپنا، اس کی دیوار کا فائدہ کیوں اٹھایا تم نے؟ میں ڈر گیا اللہ سے، اس لیے میں دور کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے قرضہ۔ تو ڈرنے والے تو سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ عورت کو عمرے کے لیے چہرہ کھلا رہنا چاہیے، ہاں بالکل، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے غیر محرم لوگ نہ ہوں، پھر چہرہ کھلا رکھے۔ اگر آگے غیر محرم ہے تو چہرہ کپڑے پہ کپڑا ڈال دے، اور احتیاط کر لے ایسی چیز کہ بھی کپڑا منہ کو بھی نہ لگے، اگر لگ بھی جائے کوئی حرج نہیں، چونکہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا حاذین الرجال، جب غیر مرد سامنے آتے، سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے منہ کے آگے کپڑا لٹکا لیتی تھی، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں لٹکا لیتی، یہ نہیں کہ لگا لیتی تھی، لٹکا لینے میں اور لگا لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جیسے عورت گھونگھٹ کھینچتی ہے، آگے کپڑا بھی لٹک گیا، منہ کو بھی نہیں لگتا، پردہ بھی ہو گیا۔ اور یار ایک بات یاد رکھو، جس لڑکی نے پردہ کرنا ہے نا، اس کو طریقے بھی آتے ہیں، اور جنہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اور اسی سے مسئلہ سمجھ لو کہ احرام میں چہرے کھولنے کی اجازت، اس کے علاوہ اس کا معنی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو 24 گھنٹے کھولے ہوئے ہیں، ان کو احرام ہر وقت بندھا ہوا ہے ان کا۔ میں نے اپنے والد کا حج کرنا ہے اور میں مکے میں رہتا ہوں، آپ کا حج افراد ہوگا اور کوئی حج کی بکری نہیں، خوشی سے دینا چاہو دے دو، لیکن شرعاً آپ پہ حج افراد پہ بکری واجب نہیں ہوتی۔ آپ ہر کام میں نیت کریں گے یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو دیں، بس آپ کو بھی پورا حج ملے گا۔ کہتے تھے کہ میں ایک مکتب میں، حاجیوں کے مکتب میں کام کرتا ہوں، میری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو میں اگر مکے کے بجائے مینا میں کھڑے کھڑے احرام باندھ لیں، سارے حرم میں جہاں سے مرضی آئے باندھ لیں، حج کا احرام تو اپنے حرم سے باندھنا ہے۔
میں نے اپنے دادے کے لیے عمرہ کیا تھا، اب حج کرنا ہے، آپ کا حج فراد ہوگا انشاءاللہ۔ غسل کعبہ کا پانی کسی کام آ سکتا ہے، کوئی شریعت کا کوئی حکم نہیں، اللہ رسول کا کوئی حکم نہیں، حضور پاک نے کوئی حکم نہیں دیا، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بابرکت پانی ہے، جیسے زمزم بابرکت ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شفا دیتا ہے یا اس کام آتا ہے، کوئی قرآن حدیث میں کوئی حکم نہیں۔ باقی کعبۃ اللہ سے جو چیز بھی لگ گئی باعث شان ہے۔ دوپٹہ جو ہے، عورت گھر میں دوپٹہ اوڑھے، بالکل اوڑھے، اگر سب عورتیں ہیں تب بھی اوڑھے، یہ تو نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے کپڑے اتار دیں، باقاعدہ کپڑے پہنے، عزت کے ساتھ رہے۔ ہاں اتر جائے، گناہ نہیں ہوگا کہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑ رہی۔ سنت کے مطابق داڑھی کی مقدار 1 مشت کے برابر ہے۔ اگر اور عزیمت پہ عمل کریں چھوڑ دیں، اگر سر میں بال نہ ہوں، آدمی گنجا ہو، حج کرے یا عمرہ، اس طرح پھر بھی پھروانا ہوگا۔ اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، مانا گردن جھکا دی ہے اس نے بس۔ اگر حج تمتع ہے تو حج کی بکری دیں گے، قربانی الگ چیز ہے، اس کو نہ ملایا کرو حج میں۔ جو حج نہیں کریں گے وہ بھی قربانی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ تمتع کرنے والا ایک تمتع کی بکری دے گا، ایک قربانی والی بکری دے گا۔ بہرحال یہ ہے قیامت کی علامات میں ہے، باقی کسی کے بنانے سے یہ نہیں کہ کوئی اونچی عمارت بنانا حرام ہے، لیکن علامات قیامت میں ہے۔ ایک بازار ہے، سواق ہے، ڈرائیور ہے، کمپنی کا مال لینے کے لیے جدے جاتا ہے، مال خریدنے کے عوض اس کو کمیشن ملتا ہے، وہ حرام ہے۔ وہ جناب کمپنی کا ہے، تمہارا تھوڑا ہے، تم کمپنی کی نوکری چھوڑ دو، جاؤ، دیکھتے ہیں تمہیں، وہ تو کمپنی کے نام پہ مل رہا ہے کہ تم ان کا مال خرید رہے ہو، وہ کمپنی کو واپس کرو، یا ان سے اجازت لو کہ جناب آپ کو آپ کے ریٹ پہ مال ملا ہے، مجھے وہ کچھ دیتے ہیں، اجازت ہو تو میں لے لوں۔ بہرحال زمزم بدن پہ ڈالیں، پئیں، بالکل رحمت ہی رحمت ہے۔ باقی کعبۃ اللہ کے خلاف کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ میرے نانا فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ جو لوگ سیزن میں خدام حرم بن کے آئے ہیں، اگر اس مہینے میں انہوں نے عمرہ کیا ہے، ان کا بھی حج تمتع ہے، عمرہ نہیں کیا ہے تو افراد ہے۔ ہم پاکستان سے کمپنی کی اس میں آئے ہیں، 3 روز اگر ہم حج کر لیں بالکل کر لیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ہمیں 2 چھٹیاں ملیں گی حج کی، کوئی بات نہیں، تو 2 دن میں آپ کا کام تو ہو جائے گا نا۔ احرام باندھیں، سیدھا عرفات، رات کو مزدلفہ، صبح کی نماز مینا پڑھو، کنکریاں مارو، سر منڈاؤ، احرام کھول دو، ڈیوٹیاں کرتے رہو، بعد میں جا کے کنکریاں مارتے رہنا، 2 دن کے بجائے 1 دن میں حج پورا ہو گیا، کوئی مشکل نہیں۔ کیا مشکل ہے؟ نیت ہو تو کوئی مشکل نہیں، اور بدنیتی ہو تو بہانہ بسیار، پھر بہت بہانے ہیں۔ اگر ہماری ڈپٹی جو ہے باب السلام کے صحن میں ہے،
نماز جماعت کے ساتھ باہر پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، صفیں نظر آ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، چاہے آپ غزہ میں چلے جائیں، مسکرہ میں چلے جائیں۔ حج تمتع وہ ہے عمرہ کر کے احرام کھول دے پھر حج کا احرام باندھے۔ قران وہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ملا کے باندھے۔ افراد یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم